بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کی ابتدا ہم اس شعر سے کرتے ہیں جس میں انہوں نے غزوہ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا غزوہ ہے، یہ غزوہ کیوں ہے اور یہ کب اور کہاں وقوع پذیر ہوگا، پھر اس غزوہ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ویسے تو لفظ غزوہ ہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے، مگر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ایسی صورت میں یہ غزوہ کیسے ہو گیا، اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے یہ شعر جس میں غزوہ کا ذکر ہے، ترجمہ۔ یہ غزوہ 6 ماہ تک انسانوں کے درمیان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان اس میں فتح حاصل کریں گے۔ اس غزوہ میں ایک جانب بھارت کی فوج ہوگی جس کا مقابلہ اسلامی فوج سے ہوگا، جس کی قیادت یقیناً پاکستان کرے گا۔ اس میں باقی کون کون سے ممالک شامل ہوگے اس کا ذکر ایک علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ آئے گا۔ فی الحال اس غزوہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بزرگ کے مطابق یہ غزوہ 6 ماہ تک جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور پورے بھارت پر قبضہ کر لیں گے۔ اب اس جانب آتے ہیں کہ یہ غزوہ کس طرح ہے، اس کو کس نے غزوہ قرار دیا ہے اور کس طرح قرار دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ یا غزوہ کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کی مستند کتب موجود ہیں۔ ان کے ذکر سے پہلے شاعر مشرق اور شاعر فطرت علامہ اقبال کا ایک شعر، دے کھول دل کی آنکھ میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ اقبال نے مستقبل میں جانک لیا تھا، انہیں آنے والے وقت کی تصویر نظر آ گئی تھی، وہ اسے دھندلی سی تصویر قرار دیتے ہیں، لیکن یہ غالباً ان کی کثر نفسی ہے۔ انہوں نے اس کی واضح تصویر دیکھ لی ہوگی، انہیں علم ہو گیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، یہ ان کے وجدان تھا، اور اپنے اسی وجدان کی بنا پر انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے اس تصویر میں بنگال یا مشرقی پاکستان کا ذکر نہیں کیا تھا، صرف 4 صوبوں کی بات کی تھی جو آج کے پاکستان کی شکل میں موجود ہیں۔ موضوع کے حوالے سے اقبال کا یہ شعر پیش کیا جا رہا ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میر عرب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ شعر ایک حدیث مبارک کے حوالے سے ہے۔ محدث دلوی نے اوسط اور طبرانی کے حوالے سے اپنی کتاب میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہند مجھ میں ہے۔ ایک جگہ یہ اضافی جملہ بھی ہے کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ کچھ بزرگوں نے اس جملہ کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ مجھے ہندوستان کے ساحلوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور یہ وہی ٹھنڈی ہوا ہے جس کا ذکر اقبال نے اپنے شعر میں کیا ہے۔ میر عرب کو ہندوستان یا ہندوستان کے ساحلوں سے ٹھنڈی ہوا کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ غلبہ اسلام کی تحریک پاکستان سے اٹھے گی۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کا ذکر غلبہ اسلام کی اس تحریک سے ہے جس کا ہم نے ابتدا غزوہ ہند سے کی، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ حضرت صوبان سے جو حدیث مروی ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں گروہوں کی حیثیت وہی ہوگی جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے جنت ان کے نام لکھ دی تھی۔ اس پر عموماً اتفاق ہے کہ یہ 313 صحابہ کرام تھے، جبکہ غزوہ ہند میں شرکت کرنے والے اور حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بلا شک و شبہ لاکھوں میں ہوگی۔ کچھ بزرگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان یا بھارت کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہو چکی یا
پیدا ہوں گی ان سب کا غزوہ ہند میں ہی شمار ہوگا۔ اگر امام مہدی استنبول کو فتح کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر ان کے آمد سے پہلے ترکوں سے چھین چکا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم اس سلسلے کی آخری حدیث کی جانب آتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت صفوان بن عمرو ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو وہاں پائیں گے۔ اب وہ اہم سوال جو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں عدم موجودگی کے باعث یہ جنگ غزوہ کیسے کہلائے گی، جبکہ غزوہ تو اس مہم کو کہا جاتا ہے جس کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ اس اعتراض میں وزن موجود ہے۔ بزرگ یعنی نعمت اللہ شاہ ولی کی شعر میں لفظ غزوہ دیا گیا ہے، اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ ان کے مطابق یہ غزوہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اولین امر یہ ہے کہ انہوں نے واقعی اسے غزوہ سمجھتے ہوئے اس کا استعمال کیا ہے۔ دوسری جانب بعض اوقات جنگ کو بھی غزوہ کہہ دیا گیا ہے۔ مثلا اپنی پیشن گوئیوں میں اگر ہندوستان کے ساتھ آخری جنگ کو غزوہ کہا گیا ہے تو ایک ایسی جنگ کے لیے بھی لفظ غزوہ استعمال کیا گیا ہے جس کا اسلام یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر دوسری عالمی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کے لیے غزوہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لہٰذا ان کے شعر سے دونوں مطلب اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ جنگ کو غزوہ قرار دینے کے حق میں بزرگوں کے دلائل خاصے جاندار ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اس جہاد کا اعلان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے، خواہ وہ اس میں جسمانی طور پر شریک نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو دو قسم کی مہمات درپیش تھی، ایک وہ جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، دوسری وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سربراہی میں روانہ فرمائی، مگر ان میں بھی ہدایات و رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے ان مہمات کی پل پل کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ غزوہ موتا اس کی ایک مثال ہے۔ یہ جنگ قریباً 1000 میل دور تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے اس کی پل پل کی خبریں دیتے رہے۔ پھر ٹری دل رومی لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مجاہدین کی فتح کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سنا دی۔ اس جنگ کو غزوہ قرار دیا جاتا ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تو نہیں مگر روحانی طور پر صحابہ کرام کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ غالباً ایسا ہی معاملہ غزوہ ہند کا بھی ہوگا۔ بزرگان دین نے ایسی جنگوں کو غزوات موعودہ قرار دیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو نہیں لڑی گئی مگر ان کی خبر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی تھی، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان میں مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ تب تک دوستو اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔